والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام جاری و ساری ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم قرآن عظیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کہ کمال کے پہلو چن چن کر نکال کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور اپنے اکابرین کی ان تفاسیر کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں جن پر اکثر امت کا اعتماد رہا ہے۔ اور یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنے پیارے حبیب کریم، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ گھر بیٹھے سکون سے درس قرآن سن رہے ہیں، جس سے یقیناً انشاءاللہ نہ صرف ہم سب کے، آپ تو اچھے لوگ ہیں، مجھ جیسے گناہگار کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، درجات کی بلندی کا سامان ہوگا، ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بے شمار برکات سے نوازے گا۔ اس لیے کہ اکابرین نے واضح طور پر لکھا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کے کسی نیک بندے کا تذکرہ ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب عام نیک بندے کا تذکرہ کیا جائے تو یہ باعث نزول رحمت ہے، اور جہاں نیکوں کے سردار کا ذکر کیا جا رہا ہو تو وہاں پھر برکات کا عالم کیا ہوگا، وہاں فضائل و کمالات کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہیں، آسان انداز سے کریں، اور جو موقع ملے اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ آپ کی فضیلت اور کمال کے پہلو کو سن کر دل میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بڑھائیں۔ سورۃ الاحزاب میں ہی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کمال کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو، لعنت ہے ان پر اللہ تبارک و تعالی کی دنیا میں اور آخرت میں، اور اس نے یعنی اللہ تعالی نے ان کے لیے ذلت والا عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر دیا ہے۔ اعد لہم، تیار کر دیا ہے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اس میں ایک فضیلت کا بڑا زبردست پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اذیت قبول کرنے، اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ وہ اثر کسی بھی قسم کا ہو، ہم مختلف اثرات قبول کرتے ہیں، کبھی خوشی حاصل ہوتی ہے، کبھی غم حاصل ہوتا ہے، کبھی صدمہ ہوتا ہے، کبھی تعجب ہوتا ہے، کبھی حیرت ہمیں لاحق ہوتی ہے۔ اس طرح کی مختلف چیزیں، مختلف امور ہماری ذات پر، ہماری طبیعت پہ وارد ہوتے رہتے ہیں، جس سے ہمارا باطن بدلتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اثر قبول کرنے سے بالکل پاک و صاف ہے، کیونکہ وہ ہماری مثل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دل نہیں ہے کہ وہ دل کے اوپر اس طرح کی کیفیات وارد ہوتی ہیں، تو وہ کیفیات نہ دل اس کا اعضا ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کیفیت کے تابع ہے، وہ تو سب پر غالب ہے، کوئی چیز اس پہ غالب نہیں آتی ہے۔ ہم پر کیفیت غالب آتی ہے کہ ہم غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کچھ افعال کا صدور ہوتا ہے، یعنی وہ کیفیت غم ہم سے بعض افعال کے صادر ہونے کا، سرزد ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اور ہم اس کیفیت غم سے مغلوب ہو کر وہ کرتے ہیں۔ جب خوشی کی کیفیات ہوتی ہیں، یہ اپنا تقاضا کرتی ہے، اس سے مغلوب ہو کر کچھ ہم عمل کرتے ہیں، کسی غریبوں کی مدد کر دی، مٹھائیاں تقسیم کر دیں۔ جب ہم پر غصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اگر ہم قدرت رکھتے ہیں تو پھر انتقام لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف خوشی کی نسبت کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر بھی باطنی کیفیت کوئی پیدا ہو رہی ہے، بلکہ انعام دینے کے ارادے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، انعام دینے کا ارادہ۔ اسی طریقے سے یہ اب یہاں بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو لہذا معلوم ہوا کہ اصل تو ایذا پہنچ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اپنا ذکر فرما کے اشارہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے حبیب کو تکلیف پہنچائی تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے اللہ کو تکلیف پہنچائی، گویا کہ مجھے تکلیف پہنچائی۔ جیسے ایک بادشاہ کہے کہ جس نے میرے وزیر کا کہنا نہ مانا
اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ تو اب اگر کوئی وزیر کا کہنا نہیں مان رہا تو حقیقتاً اس نے تو وزیر کی نافرمانی کی ہے، لیکن چونکہ بادشاہ کہہ چکا ہے تو اسے بادشاہ کی ہی نافرمانی قرار دیا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرمایا کہ جس نے میرے حبیب کو اذیت پہنچائی، یہ بالکل اسی طرح ہے گویا کہ اس نے مجھے اذیت پہنچائی، حالانکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ اذیت قبول کرنے سے یا اذیت کے اثر کے تحت آنے سے بالکل پاک و صاف ہے۔ اس سے معلوم ہوا، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جیسے آپ کسی دوست سے کہتے ہیں کہ تمہارا غم میرا غم ہے، تمہاری خوشی میری خوشی ہے، تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے، تو یا کوئی آپ سے کہے کہ آپ فکر مت کریں، آپ کا دشمن میرا دشمن ہے، آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے، تو ہمیں حوصلہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ دل جوئی کرنا مقصود ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کفار منافقین جب سرکار کا دل دکھاتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے اشارہ فرما دیا کہ جس نے ہمارے حبیب کو ستایا، آپ کے قلب انور کو رنجیدگی پہنچائی، آپ کو صدمے سے دو چار کیا، تو بالکل سمجھ لیں کہ اس نے میرے ساتھ گویا کہ ایسا کیا، اور جو پھر اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے اس کا حشر کیا ہوگا۔ تو اس لیے تھوڑا سا یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ محرم کا مہینہ ویسے بھی چل رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جس بے دردی کے ساتھ یزیدیوں نے شہید کیا ہے، اور آپ کے گھر والوں کو جس طریقے سے خاندان رسالت کے چشم و چراغ کو جس طریقے سے انہوں نے پامال کرنے کی کوشش کی ہے، تو کیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور خوش ہوا ہوگا یا غم میں مبتلا ہوا ہوگا؟ تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ بالکل آپ کا دل غم سے دو چار ہوا تھا اور آپ کو بڑی اذیت اور تکلیف پہنچی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بے شک وہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنہوں نے کسی بھی طریقے سے جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا سامان کیا ہے، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے یزید پر اور یزیدیوں پہ لعنت کرنا تو بالکل جائز ہے، کہ قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اس سے اذیت ہوئی تھی۔ جیسے کہ مستند تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک صبح جاگے، اور یہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ میدان کربلا کی طرف بڑھ گئے تھے، اس سے 22 دن پہلے کا واقعہ ہے، کہ یعنی شہادت سے 22 دن پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ کے ریش مبارکہ اور سر میں مٹی کے آثار ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کے چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہیں۔ تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں ابھی میدان کربلا سے آیا ہوں، یہ میری امت نے میرے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڑبڑا کے اٹھ گئے اور کہا کہ خدا خیر کرے۔ لوگوں نے کہا بھی کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ آپ کی زبان سے نکلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ 22 دن بعد اطلاع ملتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا خواب میں آ کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے قلب انور کو بڑی رنجیدگی ہوئی، اور جس نے اللہ کے رسول کو رنجیدہ کر دیا اور جان بوجھ کے کر دیا، ایسا نہیں تھا کہ وہ بھولے بھالے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک تاریخی آخری خطاب فرمایا تھا، جس میں ان لوگوں کو جھنجھوڑا تھا کہ تم ایسے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہارے رسول کا نواسا ہے، تو کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو طلب کرو گے؟ ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی تم اپنی تلواروں کو مجھ سے باز رکھو، ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ لیکن وہ کوئی بھی ان میں سے نہ رکا، اور دنیا کی لالچ میں انہوں نے اپنی آخرتوں کو برباد کیا، اور یہ نہ سوچا کہ اس وقت جو ہم تلوار اٹھا کے ماریں گے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو باعطائے الہی، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی قدرت عظیمہ سے امت کے اعمال پر واقف ہیں، جب ان کے پاس یہ چیز پہنچے گی کہ ہم لوگوں نے اتنی بے دردی کے ساتھ نواسے رسول کے جسم کو چھلنی کیا ہے، تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ سوچئے، اگر آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا یا آپ کا نواسا آپ کے سامنے اس طرح پہنچے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس پہ زخم نہ آیا ہو، اور بے دردی سے اس کے جسم کو تلواروں سے اور چاقوں سے کاٹا گیا ہو، اور مختلف مقامات پہ تیروں کی وجہ سے سوراخ ہو گئے ہوں، تو پھر کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی۔
کتنا دکھ ہوگا، کتنا رنج ہوگا، اور یہ منظر کتنے عرصے تک آپ کے ذہن کے اندر مطلب تصور پیدا ہو کر آپ کے ذہن کے اندر پیوست ہو کر آپ کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرتا رہے گا، شاید پوری زندگی کا غم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تمام اللہ کی عطا سے ان چیزوں پر مطلع ہو رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کا قلب انور کتنا رنجیدہ ہوگا۔ آپ اور میں تو پھر بھی بہت سے سخت دل ہوتے ہیں، بہت سی باتوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ رحمت ہوگی، رقت ہوگی، نرمی ہوگی، وہ چیزوں کا اثر اتنا ہی زیادہ قبول کرتا ہے۔ بالکل یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک ٹرک ایک بلی کو کچلتا ہوا نکل گیا، تب دیکھنے والے مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں۔ کوئی تو دیکھے گا پرواہ نہیں کرے گا، نکل جائے گا، کوئی ہوگا جو دیکھے گا تو کہے گا ہو افسوس ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد بھول جائے گا، اور کوئی ایسا ہوگا جو دیکھے گا اور ایک دم ایسا اثر قبول کرے گا کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، چکر سے آنے لگ جائیں گے، گھر پہ جاتے جاتے اس کی حالت غیر ہو جائے گی، اور پھر کافی عرصے تک وہ منظر اس کی نگاہوں میں گھومتا رہے گا، پھر کہیں جا کے نجات ملے گی۔ تو جتنا دل نرم ہوتا ہے، جتنا دل پہ رقت طاری ہوتی ہے، اتنے ہی چیزوں کا اثر زیادہ قبول ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک چڑیا کی تکلیف سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، ایک چڑیا اڑ رہی تھی، سرکار نے فرمایا کیوں بے چین ہے، کسی نے اس کے گھونسلے کو تو نہیں چھیڑا؟ ایک صحابی نے عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے بچے اٹھا لیے تھے، فرمایا فوراً گھونسلے میں رکھو، میں نے اس چڑیا کو بے چین دیکھا ہے۔ تو جو ایک چڑیا کی بے چینی پریشان ہو جائیں، سوچئے کہ اپنے نواسے کی اس اذیت اور تکلیف پر آپ کے قلب انور کا عالم کیا ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے چچا ہیں، غزوہ بدر میں آپ مخالف سمت میں تھے، اور جب حملہ ہوا مسلمان غالب آئے تو کچھ قیدی پکڑے گئے جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تو آپ کے ہاتھ بھی رسی سے سختی کے ساتھ باندھ کر آپ کو ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ قیدی تھے سارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ہم رات بھر اپنے چچا کی کراہیں اور آپ کا سسکنا اور آپ کا رونا سنتے رہے ہیں اور ان کے تکلیف کا احساس کرتے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی بڑا صدمہ اور تکلیف ہوئی اور ہم پوری رات سو نہیں سکیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ابھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوئے ہیں اور قیدی بنائے گئے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ باندھے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اتنا نرم ہے کہ اپنے چچا کی محبت میں ساری رات سو نہیں سکے ہیں۔ تو سوچئے کہ اس نواسے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی حالت کیا ہوگی کہ جسے بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، جن کے سر مبارکہ گردن پہ تلوار مار کے سر جدا کر دیا گیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت پہنچائی ہوگی۔ اور پھر المیہ یہ ہے کہ ایک تو یہ معاملہ کہ اتنی اذیت اور تکلیف پہنچانے والے یہ تو ہیں ہی بدبخت، اور پھر کوئی ان بدبختوں کے ساتھ ہمدردی رکھے اور یہ کہے کہ نہیں یزیدیوں نے ٹھیک کیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کیا، یہ خود سوچ لیجئے کہ کس قدر اپنی آخرت کی بربادی کا معاملہ ہے۔ کیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور مزید رنجیدہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اب آیت پر آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔ تو لہٰذا اگر لعنت کی نسبت کسی کی طرف بھی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے لیے رحمت کی دوری کی دعا کرنا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ فاسقوں پہ اللہ کی لعنت، تو گویا کہ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فاسقوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ تمام لوگوں کی لعنت، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ ان کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دوری کی دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ نص قطعی ہے اس بات پر۔ تو لہٰذا اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب۔
عذاب تو ہر ذلیل کر دینے والا ہے، اگر کسی کو تھپڑ مارا جائے، اگر کسی کو ہاتھ کاٹ دیا جائے، کسی کو جیل میں ڈال دیا جائے، ہر چیز میں ذلت ہے، ہر چیز میں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عذاب کے بارے میں خود یہ ارشاد فرما دے کہ وہ عذاب ذلیل کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اس میں جو ذلت ہوگی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور وہ ایسی ذلت ہوگی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ تو جس نے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچائی ہے ان کا انجام یہ ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتے ہیں، خبردار ذرہ برابر، آپ نے دیکھا کہ کچھ، اگر ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، کچھ لوگ زیادہ حجرے میں زیادہ دیر تک بیٹھ گئے تھے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی تھی کہ ایسا نہ کریں۔ تو چونکہ وہ صحابہ کرام غیر ارادی طور پہ بیٹھے تھے، کوئی اذیت اور تکلیف کا قصد و ارادہ نہ تھا، لہٰذا ان کے لیے یہ وعید نہیں ہوگی۔ لیکن جو منافقین تھے، جو کفار تھے، جو آج بھی کسی بھی ذریعے سے جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملہ کرنے کی جسارت کرتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے یہ وعید ہے۔ اور آپ کو مجھے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جان بوجھ کر، قصداً، ارادتاً، کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اذیت ہوگی، اور پھر بھی ہم اسے کرتے چلے جائیں۔ ایک ہے کہ بعض کاموں سے اذیت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن دور دور تک ہمارا قصد و ارادہ نہیں ہوتا، نہ اس طرف توجہ ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جان بوجھ کے فراموش کرنا، اس سے بھی سرکار کو، قلب ارون کو رنجیدگی پہنچتی ہے اور آپ تکلیف محسوس فرماتے ہیں۔ لیکن نافرمانی کرنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ارادہ کرے کہ میں نبی کو تکلیف پہنچاؤں، یا اسی طرح عام مثلا نماز قضا کر رہا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، یا گالیاں بک رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ اس چیز کا ارادہ نہیں کرتا میں اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، اگر ارادہ شامل کر لیتا تو کافر ہو جاتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ضمناً اس کے اس فعل سے سرکار کا قلب انور رنجیدہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ایسے تمام حضرات مجھ سمیت مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ بھی غور کریں کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیف نہ پہنچے۔ اگر گمان بھی ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے تکلیف پہنچے گی، اس سے باز رہنے کی کوشش کریں، اور ہو چکا ہو تو توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر